چائنیز میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، مے یو لیو ان انٹرسٹنگ ٹائم۔ بات کریں کشمیر کی تو کشمیر میں آئے دن ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جو کئی نہ کئی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی فرضی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو کبھی کوئی فرضی IAS بن کر لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس کافی دنوں سے سرخیوں میں نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں طاہر احمد کی، جو کہ شان بخاری بن کر کافی وقت سے لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ اب یہ طاہر کون ہے؟ طاہر کپوارہ ضلع کا رہنے والا ایک 34 سالہ نوجوان ہے جو کبھی PMO آفیشل بن کر تو کبھی NIA آفیشل کے ریلیٹیو بن کر یا کبھی فرضی ڈاکٹر بن کر کافی سارے لوگوں کو لوٹا ہے۔ طاہر کو 16 دسمبر کو اڑیسہ پولیس نے اڑیسہ کے ہی ایک گاؤں نیل پور میں گرفتار کیا تھا، جس وقت وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ تھا۔ 5 دن تک پولیس کی سخت تفتیش کے بعد طاہر کے ریلیٹڈ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طاہر نے آج تک 7 شادیاں کی ہیں، جس میں سے اس کی 2 بیویاں مہاراشٹر سے ہے، ایک سری نگر سے، ایک ہندوارہ سے، ایک UP سے اور ایک بریلی سے، جو کہ ایک جرنلسٹ ہے جس نے یہ کلیم کیا ہے طاہر نے ان سے 7 لاکھ روپے نقد لیے ہیں اور اس کے علاوہ 3.5 لاکھ کی جیولری لی ہے طاہر نے ان سے۔ اس کے علاوہ پولیس انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتا چلا ہے طاہر کے گھر سے پولیس انویسٹیگیشن کے دوران ایک DVD برآمد ہوئی ہے جس میں کئی ساری ایسی پرسنل کانورزیشنز ریٹریو ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاہر اپنی بیویوں کے علاوہ کئی ساری اور عورتوں کے ساتھ بھی سمبند تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشتے تھے۔ طاہر 7 لینگویج جانتے تھے تاکہ وہ مختلف لینگویج یوز کر کر لوگوں کو پھنسا سکے۔ یہاں پہ انسان ایک لینگویج سیکھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو 7 لینگویج پتا تھے تاکہ وہ لوگوں کو لوٹ سکے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر پولیس کے مطابق طاہر پر فیک نیورو سرجن بننے کا الزام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طاہر کے پاس فیک میڈیکل سرٹیفکیٹس اور کئی ساری ڈگریاں دنیا کے پریسٹیجیس یونیورسٹی سے تھی جن کو وہ دکھا کر اس نے کام کیا ہے، ایک ڈاکٹر کا کام کیا ہے۔ اور چونکانے والی بات یہ ہے کہ طاہر نے ہندوستان کے کئی ٹاپ ڈاکٹرز اور ٹاپ ہاسپٹلز جیسے ایمز ہے اس میں کام کیا ہے۔ اور جب طاہر سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کو میڈیسن پرسکرائب کیسے کرتے تھے تو اس نے کہا میں تو گوگل کنسلٹ کرتا تھا، حالانکہ طاہر کے پاس ابھی تک 12th پاس کی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس بھی طاہر کے اس کیس میں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ طاہر کے ایک انکل تھے جن سے 3.5 kg ہیروئن برآمد ہوا تھا۔ طاہر پہ یہ بھی شک ہے کہ طاہر شاید ایک اسمگلر بھی ہو سکتے ہیں۔ طاہر کے پاس 9 سیونگ بینک اکاؤنٹس بھی تھے جس میں اچھا خاصا پیسہ ڈپازٹ ہے۔ اس کیس پر کافی ٹائم سے ہمارے نیوز روم نے انویسٹیگیشن کی اور ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ان کے فیملی ممبرز جو طاہر کے ہیں ان سے رابطہ کر سکے، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ لیکن ان کے جو ولیج ہیڈ مین ہیں ہندوارہ کے، ان سے ہم نے بات کی تو ہمیں یہ خبر پتا چلی ہے کہ صرف طاہر ہی نہیں، ان کی فیملی تھوڑی انیوژول ہے جس میں کافی سارے انیوژول کیریکٹرز رہتے ہیں۔ پہلے ہی طاہر کا جو گھر ہے وہ مین گاؤں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس میں کبھی گاؤں والوں نے یا ولیج ہیڈ مین نے ان کے فادر کو کافی ٹائم سے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مدر جو ہے وہ اکیلے گھر میں رہتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو بھائی ہے ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ ملیٹنسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک کزن ہے جو کہ ڈرگ پیڈلنگ کے الزام میں ابھی کسٹڈی میں ہے۔ تو یہ پوری فیملی بڑی شیڈی نظر آ رہی ہے اور ولیج ہیڈ مین کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ تر دور ہی پسند کرتے تھے لوگوں سے رہنا۔ طاہر اس وقت اڑیسہ کے ریگاڑی جیل میں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کتنے سارے نئے قصے یا کتنے سارے نئے اینگلز اس کیس کو ملیں گے۔ وہ انفارمیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہے کشمیر لائیو۔